سمیر احمد کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ٹرٹلز کی دنیا میں وہاں کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ایک مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس مقابلے کے رول کے مطابق ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے سینٹر میں 20 فٹ کا ایک پول نصب کیا جائے گا، اور جو ٹرٹل بھی اس 20 فٹ کے پول کو کراس کرتا ہوا اس کے پیک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کی گورنمنٹ کی جانب سے اس کو ایک شاندار قسم کا گارڈن گفٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، تمام ٹرٹلز پہ جب یہ خبر پہنچی تو ان میں ایک ایکسائٹمنٹ پھیل گئی۔ ہر ٹرٹل یہ چاہتا تھا کہ وہ اس مقابلے کو اپنے نام کرائے اور اس شاندار گارڈن کا مالک بن جائے۔ مقررہ دن اور وقت پر تمام ٹرٹلز اس گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ ناظرین، ان ٹرٹلز میں جو سب سے طاقتور ٹرٹل تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اس پول پر چڑھنا شروع کیا۔ ابھی وہ چڑھتے چڑھتے 8 سے 10 فٹ کا فاصلہ ہی طے کر چکا تھا کہ تمام جو ٹرٹل سے وہ یہ دیکھ کر گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے کہ کہیں یہ پہلا ٹرٹل ہی مقابلہ جیت کر اس گارڈن کا مالک نہ بن جائے۔ تو ناظرین، وہ سیٹیاں بجانے لگے، تالیاں پیٹنے لگے، آوازیں کسنے لگے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تم نہیں جیت سکتے، تم اگر گر گئے تو تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تم اگر گر گئے تو تم مر جاؤ گے، تم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، اس ٹرٹل کے کانوں تک جب یہ باتیں پہنچی، ان سیٹیوں کی، ان تالیوں کی اور ان تانوں کی، اس نے جب یہ آوازیں سنی تو وہ واقعی خوف کھا گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اور پھر وہ اس خوف سے کہ کہیں میں گر کے مر نہ جاؤں، کہیں میری ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، ناظرین وہ نیچے آ گیا۔ اسی طرح ایک اور پہلوان ٹرٹل نے اپنا ہنر آزمانا چاہا اور اس پول پر چڑھنا شروع کیا۔ وہ بھی 8 سے 10 اور پھر 10 سے 12 فٹ کے پول کو کراس ہی کیا تھا کہ تمام ٹرٹلز پھر سے تالیاں پیٹنے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، آوازیں کسنے لگے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تم اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ بہت اونچا پول ہے، تم اگر گر گئے تو تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تمہیں موت آ سکتی ہے۔ ناظرین، اس ٹرٹل کے کانوں تک بھی جب یہ تمام باتیں پہنچی تو وہ بھی خوف کھا گیا، اور وہ بھی لرزنے اور کانپنے لگا ناکامی کے ڈر سے، گر کر مرنے کے ڈر سے، اور وہ بھی پھر واپس نیچے آ گئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام ٹرٹلز نے اپنی قسمت کو آزمایا، ہر کوئی 8 سے 10، 10 سے 12 فٹ تک جاتا اور پھر دیگر ٹرٹلز کی آوازیں سن کر خوف کھاتا اور واپس نیچے آ جاتا۔ ناظرین، ٹوئسٹ اس اسٹوری میں یہ ہے کہ جب تمام ٹرٹلز اپنا ہنر آزما چکے اور ناکام ہو گئے، جب تمام کے تمام اپنی پارٹیسپیشن میں فیل ہو گئے، تو آخر میں ایک سب سے لاغر اور ایک سب سے کمزور کچھوا بچا، جس کو اس پول پر چڑھ کر اس پیک تک پہنچنا تھا۔ اس ٹرٹل کو دیکھتے ہی سب کو ہنسی آنے لگی، ہر کوئی اس کا تمسخر اڑانے لگا کہ یہ تو سب سے کمزور اور ناتواں اور لاغر کچھوا ہے، یہ کیسے 20 فٹ کا فاصلہ طے کر کے پیک پر پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، سب اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ طاقتور سے طاقتور پیک پر نہیں چڑھ سکا تو پھر یہ سب سے کمزور کچھوا کیسے چڑھے گا۔ ناظرین، اس کچھوے نے ان تمام چیزوں سے ناشنا اس نے اس پول پر چڑھنا شروع کیا۔ پہلے 4 فٹ، اس کے بعد 6، اس کے بعد 10، اس کے بعد 14، اس کے بعد 18، اور ناظرین صرف 2 فٹ کا فاصلہ باقی تھا کہ جب دیگر تمام کچھووں کی اس سب سے کمزور اور لاغر کچھوے پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے بغیر دیر کیے ناظرین اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیا، تالیوں کو پیٹنا شروع کر دیا، سیٹیوں کو بجانا شروع کر دیا کہ یہ سب سے کمزور کیسے جیت جائے گا، یہ کیسے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس کو بھی آوازیں کسنے لگے کہ گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہاری تو ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی، تم تو سب سے کمزور ہو، ناکام ہو جاؤ گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ناظرین، ان تمام باتوں سے نہ آشنا آخر کار وہ ٹرٹل 20 فٹ کا وہ پول کراس کر کے اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ٹرٹل واپس نیچے آیا، اس کے فرینڈز اینڈ فیملی اس کو مبارکباد دینے لگے، تو دوسری جانب وہاں کے منسٹر ٹرٹلز بھی پہنچ گئے تاکہ اس کے انعام کا اعلان کیا جائے، اور پھر آخر میں میڈیا کی ایک بہت بڑی ٹیم آ گئی، کیونکہ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ تمام کے تمام بڑے سے بڑے پہلوان ٹرٹلز اس مقابلے میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن ایک سب سے لاغر اور کمزور اور ناتواں کچھوا اس مقابلے کو جیت چکا ہے۔ ناظرین، میڈیا ٹیم آگے بڑھی اور اس ٹیم کے ایک اینکر پرسن نے اپنا مائک اس جیتنے والے ٹرٹل کے آگے کیا اور اس سے سوال کیا کہ ہاؤ یو ہیو ڈن دس،
जो मुकाबला इतने बड़े बड़े पहलवान टेटल्स नहीं जीत सके, आखिर आप में ऐसा क्या है, आप में वो हिम्मत कहां से आई कि आपने इतने बड़े मुकाबले को इतनी आसानी से जीत लिया। तो नाजरीन, आपको पता है कि उस टर्टल ने क्या जवाब दिया। तमाम कान बेचैन थे कि वो टर्टल क्या जवाब देगा, और जब उससे ये सवाल किया गया तो जवाब देने के लिए आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा आ आ आ आ आ आ। जी नाजरीन, ना वो टर्टल बोल सकता था, ना वो टर्टल सुन सकता था। जब वो उस पोल पर चढ़ रहा था और उसको वो खौफ दिलाने वाली आवाजें लगाई जा रही थी, तो वो आवाजें उसके कानों तक पहुंचने में नाकाम हो गई, इसीलिए वो अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गया। ये नाजरीन, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है कि जब कामयाबी की तरफ हम चंद कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास भी ऐसे लोग जो हमारी जीत का खौफ रखते हैं, वो खुद खौफ खाने की वजह से हमें नाकामी का खौफ दिलाना शुरू कर देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम में इस चीज का टैलेंट नहीं है, तुम कामयाब नहीं हो सकते, अगर तुमने ये काम किया तो तुम नाकाम हो जाओगे। और नाजरीन, इन्हीं खौफ की आवाजों की वजह से हम अपनी ऐसी मंजिल जहां पर हम कामयाबी से बढ़ रहे होते हैं, हम इन बातों से खौफ खाकर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। नाजरीन, आप गौर कीजिए कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किसी और से नहीं, इस यूथ से, इस नौजवान से ही खिताब करते हुए इसे अपना शाहीन करार दिया है। हम क्यों ऐसी खौफ दिलाने वाली आवाजों से डर खा जाते हैं? अरे हम तो इकबाल के शाहीन हैं। मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि हिम्मत कीजिए, पर तोलिए और उस शाहीन की तरह अपनी परवाज को बुलंद कीजिए। आप यकीन जानिए, जब इस हिम्मत और हौसलों से और इन तमाम खौफ दिलाने वाली आवाजों से आप मावरा होकर अपनी परवाज को बुलंद करेंगे तो बहुत जल्द अपने आप को बुलंदियों पर पाएंगे। और यही मोटिवेशन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दी कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसी मैसेज के साथ सुमैर अहमद को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।